آج ماہ رجب کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن جس کا برسوں سے انتظار تھا، صرف یہ 3 بار پڑھ لینا، وہ جو پچھلے سال 2024 میں نہ مل سکا، آج انشاءاللہ یہ 3 کام کرتے ہی، یہ 3 بار پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اللہ کی یہ لاڈلی تسبیح صرف 21 بار پڑھتے ہی اللہ کا کوئی ولی آئے گا، لوگ آئیں گے، فرشتے انسانی شکل میں آئیں گے، آپ کے دروازے کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جاتے ہیں۔ ساتھیوں، بھائیو بہنوں، آج ماہ رجب کا دوسرا جمعۃ المبارک بھی ہے اور 2025 کا بھی دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ آج ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی نظر بد، حسد، جادو، جنات، تمام اثرات کا خاتمہ ہو جائے گا، جسے پڑھتے ہی دشمن کی چیخیں نکل جائیں گی۔ یہ عمل پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کبھی مایوسیوں کا شکار نہیں ہوتا۔ آج ماہ رجب کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ، یہ 3 کام کرتے ہی رب کریم آپ کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا فرما دے گا انشاءاللہ۔ یہ دن اتنا قبولیت کا دن ہے کہ اگر آپ رب کریم سے خزانے بھی مانگو گے تو میرا رب عطا فرمائے گا۔ اگر آپ اس وظیفے کو پڑھ کر رب کریم سے اپنی کوئی بھی حاجت کے لیے مانگتے ہیں، کسی کو بھی اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو بھی اپنا بنانا چاہتے ہیں، تو دوستوں آج کا یہ وظیفہ خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بتائیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے، مصلی چھوڑنے سے پہلے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی خیر و برکتیں، سعادتیں، وسعتیں آپ کے گھر کی طرف رخ کر لیتی ہیں۔ آج جس کے گھر میں فاقے ہیں، تنگ دستیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، تو دوستوں آج کا یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ جو بندہ بھی آج یہ عمل پڑھ لے گا بتائے ہوئے طریقے سے، تو رب کریم اس کے نصیب کے بند تالوں کو کھول دیں گے، راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دیں گے، نصیبوں کو اجاگر کر دیں گے، رزق اور دولت سے اسے مالا مال کر دیں گے، پورے سال کی کامیابیاں اس کے مقدر میں لکھ دی جائیں گی۔ یہ بے حد آزمودہ اور مجرب وظیفہ ہے، بے شمار لوگوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ اگر آپ بہت سے وظائف، تسبیحات اور اعمال پڑھ کر تھک چکے ہیں اور کہیں سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو دوستوں صرف ایک بار یہ عمل کر کے دیکھیں۔ اگر فائدہ نہ ہوا تو پھر مجھے کہنا۔ آپ کی غربت، آپ کی غریبی، آپ کی پریشانی انشاءاللہ بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ آپ جس قدم بڑھائیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی، لوگ آپ کی عزت کریں گے۔ آج اگر آپ رب کریم سے کروڑوں بھی مانگتے ہیں تو میرا رب دینے پر قادر ہے۔ میرا رب، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر کی صفت کا مالک ہے۔ یہ اس کی صفت ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیکھتا ہے، چپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آج آپ خالی ہاتھ اٹھا کر، جھولی پھیلا کر رب کریم سے جو بھی مانگیں گے، میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو خزانوں سے بھر دے گا۔ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ آج سال کا دوسرا جمعۃ المبارک بھی ہے اور ماہ رجب کا بھی دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ رجب کی ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں 9 تاریخ بھی ہے اور یہ دن اتنا خاص ہے کہ اللہ مانگنے والے کی ہر مراد کو پورا کر دیتا ہے۔ یہ عمل اتنا تیز ہدف ہے، یہ عمل 100% کام کرتا ہے۔ اس عمل سے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ دوستو یہ عمل اتنا خاص ہے کہ جب آپ لوگ اس عمل کو آج کے دن کریں گے تو رب کریم آپ کے پورے سال کے دن پھیر دیں گے۔ اگر آپ اپنی زندگی کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں، یہ سب دولت، شہرت، اعلیٰ مقام اور رتبہ چاہتے ہیں، اور نظر بد، حسد، جادو، جنات کے شر سے اللہ پاک کے امان میں جانا چاہتے ہیں، تو آج ماہ رجب کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ عمل میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا۔ یہ عمل پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ پاک غیب سے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اللہ دشمنوں کے شر سے بھی آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ آج صرف اتنا یاد رکھنا کہ سال کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے، اور آج جس مقصد کے لیے آپ نے پچھلے سال ٹھوکریں کھائیں، لوگوں کے تانے سنے، لوگوں کی محتاجیاں برداشت کی، لوگوں کے سامنے جھکے، ہر مجبور ہو گئے لوگوں کے آگے، رات دن محنت مشقت کرنے کے باوجود جو سال 2024 میں آپ کی حاجات پوری نہ ہو سکی، آج ماہ رجب کی 9 تاریخ اور سال کے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں دوسرے جمعۃ المبارک کے دن، ماہ رجب کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن، آج کے دن صرف 3 کام 3 بار پڑھ لینا۔ پچھلے سال ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں جو بھی آپ کی خواہشات تھیں، جو بھی آپ رب کریم سے مانگ رہے تھے، وہ جو آپ کو پچھلے سال نہ مل سکا، آج یہ 3 کام کرتے ہی شب برات سے پہلے آپ کی حاجات انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔
آج رب کریم سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کی عظمت کے مطابق، رب کی شان کے مطابق مانگیے گا۔ ماہ رجب المجرب اللہ کریم کا مہینہ ہے، ارشاد خداوندی ہے کہ رجب میرا مہینہ ہے، شعبان اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ اور رجب کے مہینوں میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں، جمعۃ المبارک کے دن ہر کوئی جانتا ہے کہ جمعۃ المبارک کا دن مومنوں کے لیے عید کا دن ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن ایک گھڑی قبولیت کی ہے جسے نماز عصر کے وقت کی گھڑی کہا جاتا ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن گناہوں سے بخشش کا دن ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن رب کریم سے مانگنے کا دن ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن رب کریم سے خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ انشاءاللہ آج کے دن میں آپ نے یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں، بتائے ہوئے طریقے ترتیب سے کرنے ہیں۔ یہ وظیفہ جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، چاہے تو آپ فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے آج ماہ رجب کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 کام کر لے انشاءاللہ۔ یہ 3 کام کرنے کے بعد پورا سال آپ کو کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ نیا سال 2025 آپ کے لیے خوشیوں والا، خوشحالیوں والا، کامیابیوں والا ہو جائے گا۔ یہ سال آپ کی مرادیں پوری کرنے کا سال ہے۔ اگر آپ اس سال کو اپنے لیے قسمت والا بنانا چاہتے ہیں، اپنے لیے اس سال کو لکی بنانا چاہتے ہیں، اپنے لیے اس سال میں منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، رب کریم کے خزانوں کو لوٹنا چاہتے ہیں، قرضے سے نجات چاہتے ہیں، من پسند نوکری، من پسند شادی چاہتے ہیں، گھر میں سکون برکت چاہتے ہیں، بچوں کے بہترین رشتے چاہتے ہیں، امتحان میں کامیابی چاہتے ہیں، اپنے دشمن کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، اپنے محبوب کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور ایسی محبت کہ وہ آپ کا محبوب دنیا والوں کے سامنے کھڑا ہو جائے، آپ سے محبت کا اظہار کرے، پوری دنیا سے لڑ جائے لیکن آپ کو تنہا نہیں چھوڑے۔ دوستو، ایسی محبت کے لیے آج رجب کی ساتھیوں بھائیوں بہنوں 9 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 کام لازمی کرنے کی دیر ہے۔ آپ کی کامیابی ساتھیوں بھائیوں بہنوں فوراً ہو جائے گی۔ بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ جب رب کی ذات دینے پر آتی ہے تو آپ کو نوکری کے لیے، آپ کو شادی کے لیے، آپ کو رشتوں کے لیے لوگوں کے پاس جانا نہیں پڑتا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہیں پڑتا، آپ مانگتے چلے جاتے ہیں، اللہ کریم آپ کے نصیب میں لکھتا چلا جاتا ہے۔ آج رب کریم سے اپنے حق میں بہتر فیصلے کروانے کا وقت ہے۔ دوستوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ آپ کا بھی اس خیر خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ دوستو، عمل کیا ہے؟ عمل بھی میں آپ کو ابھی بتانے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے آج ماہ رجب کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن کی ہماری خصوصی دعاؤں میں جو لوگ اس درود پاک کی محفل میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں وہ 10 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کامنٹ سیکشن میں اپنا پورا نام ضرور لکھیں۔ انشاءاللہ آپ کا نام درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہو جائے گا۔ اگر آپ اللہ کریم سے کوئی بھی مقصد ہے آپ کا، آپ لکھنا چاہتے ہیں ساتھیوں بھائیوں بہنوں، لکھ سکتے ہیں۔ پورا انشاءاللہ دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے۔ آپ دکان پر ہیں، آج جمعے کو وہاں پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، کاروبار پر ہیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ 3 کام کر سکتے ہیں۔ صرف اب اتنا خیال رکھیے گا کہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، پھر یہ موقع 1 سال بعد ملنا ہے۔ اگر ایک اور سال 2024 کی طرح پریشانیوں میں، تنگ دستیوں میں، مصیبتوں میں گزارنا چاہتے ہو دوستوں، پھر آج جمعۃ المبارک کے دن کو آپ لاپرواہی میں گزار سکتے ہو، آپ کی مرضی ہے۔ اگر آپ اب اس سال 2025 کو اپنی مرضی کے مطابق اپنے خواہوں کو پورا کر کے اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا اور بہتر بنا کر گزارنا چاہتے ہو تو پھر آج یہ 3 کام کسی بھی صورت نہیں چھوڑیے گا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے دوستوں توجہ کیجیے گا، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی بھی ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کے دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا، وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کے اس ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر کے دیکھنے سے وظیفے کی کوئی خاص بات یا عمل کا کوئی بھی حصہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں چھوٹ گیا، مس ہو گیا تو پھر پورا سال پچھتانا پڑے گا، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ آپ اس وظیفے کو کسی صورت مس نہ کیجیے گا، اس ویڈیو کو اسکپ کر کے نہ دیکھیے گا، ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔
پھر ہی آپ کو اس عمل کا سمجھ میں اچھی طرح سے آئے گی اور آپ کو وظیفے کا فائدہ بھی انشاءاللہ ہوگا۔ دوستو، آپ نے سب سے پہلے قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن پڑھنا 3 بار ہے، کیونکہ دوستوں اس درود پاک کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے آپ لوگ میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی کرائے کے مکان میں رہتا ہے، در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مقصد ہے، اس کی نیت لازمی کریں۔ یاد رکھیے گا، آج رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کو فوراً ارجنٹ بیسس پر ملنا شروع ہو جائے گا، اسی لیے آج رب کریم سے سچے دل سے مانگیے گا۔ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ اب آپ یوں محسوس کرنا ہے آپ نے کہ جیسے دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم ہے، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر رجب کے دوسرے جمعۃ المبارک کی خاص الخاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اس عمل کے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو کام کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ بہت ہی مبارک اللہ کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام مبارکہ اللہ کا ایسا صفاتی نام ہے جسے پڑھنے کے بعد اللہ کبھی کسی کو محتاج رہنے نہیں دیتا۔ اگر آپ یہ رزق کی تنگی سے، غربت کے فکر و فاقوں سے، محتاجی سے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں بچنا چاہتے ہیں تو آپ نے بھی سب سے پہلے نمبر پر جو کام کرنا ہے، رجب کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن وہ آپ نے اللہ کریم کا ایک نام یا قہارو پڑھنا ہے۔ یا قہارو اللہ کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو رزق کی بندش کو، اولاد کی بندش کو، نظر بد کو، حسد کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ آج اکثر جن کے کاروبار بند ہو جاتے ہیں، جن کی نوکریاں چھوٹ جاتی ہیں، جن کو نوکری نہیں مل پاتی، نظر بد، حسد، جادو، جنات کی وجہ سے بے اولادی بھی ہو رہی ہے، آج کا دشمن آپ کو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں گولی سے نہیں مارتا، آج کا دشمن آپ کو جادو جنات سے مار رہا ہے، آپ کے رزق پر بندش لگاتا ہے، آپ کو محتاج کر رہا ہے، آپ کو فاقوں پر لے آتا ہے۔ آج کا دشمن ہمیں گولی سے نہیں مار رہا، آج کا دشمن ہماری نسلوں کو نشوں پر لگاتا ہے، نشہ ہماری پوری نسل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں محتاج رہنا ہے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں بہت زیادہ محتاج رہنا ہے۔ اسی لیے آپ نے یا قہارو کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا قہارو 1 بار ہو گیا، یا قہارو 2 بار ہو گیا، یا قہارو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا قہارو کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھنے کا مطلب ہے یا قہارو پڑھنا ہے مصیبت میں، تنگ دستی میں، پریشانی میں، نظر بد اور حسد سے جان چھڑانے کے لیے۔ تو اللہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں پڑھتے ہی آپ کے قریب ایک فرشتہ، ایک غیبی موکل حاضر ہو جاتا ہے جو آپ کے تمام مسائل کا جڑ سے خاتمہ کر دیتا ہے۔ جب 11 بار یا قہارو پڑھ لیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، دوسرا کام کرنا ہے، وہ 1 بار یا ربنا کا وظیفہ آپ نے بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ یا ربنا کا مطلب ہے کہ اے میرے رب۔ دوستو، جب آپ لوگ اللہ کو یا ربنا سے پکاریں گے تو اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، آپ کے راستوں کی رکاوٹوں کو ہٹا دے گا، نصیبوں کو اجاگر فرما دے گا، تقدیروں کے بند تالوں کو کھول دے گا۔ آپ نے یا ربنا کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یاد رکھیے گا کہ آج تک ہمیں صرف بتایا جاتا ہے کہ اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھ لیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ لیکن دوستو، وہ کام تب تک نہیں ہو پاتا جب تک ہم اللہ سے مانگتے نہیں ہیں۔
جب تک ہم اللہ کو راضی نہیں کر لیتے، اور ہمیں تو اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ بتایا ہی نہیں جاتا، ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھو، لیکن آج ماہ رجب کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن، آج کے دن یہ 3 کام جس گھر میں کر لیے جاتے ہیں، اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ جس دکان پر کر لی جاتے ہیں، اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس کاروبار پر کر لی جاتے ہیں، کاروبار ٹھپ ہوا بھی چل پڑتا ہے۔ جس بیٹی کے رشتے کے لیے کیے جاتے ہیں، معقول رشتے خود چل کر آتے ہیں۔ آپ جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، آپ جلد کامیاب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو ماہ رجب کی 9 تاریخ دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 کام کسی صورت نہ چھوڑیے گا۔ اب آپ نے یا ربنا کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا ربنا 1 بار ہو گیا، یا ربنا 2 بار ہو گیا، یا ربنا 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا ربنا کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا ربنا کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ رب کی رحمتیں اپنی طرف متوجہ کروانے کے لیے یہ نام سب سے بہترین ہے۔ دوستو، اب تک آپ نے 2 نام پڑھ لیے ہیں، اب تک آپ نے 2 کام کر لیے ہیں۔ اب آپ نے یا قہرو، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، نام پڑھ لیا، ایک آپ نے یا ربنا کو پڑھ لیا۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ قرآن مجید کی ایک ایسی سورت، قرآنی آیت کا وظیفہ ہے جو اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے، جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، جو اللہ کے حبیب کا وظیفہ ہے، جسے اللہ کے حبیب بھی اپنی مشکلات سے، اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کو اس آیت مبارکہ سے اتنی محبت ہے کہ اس آیت مبارکہ کو اللہ نے عرش الہی کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو بندہ اس آیت مبارکہ کو پڑھتا ہے وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، وہ رب کریم سے پھر جو مانگتا ہے اللہ ہر حاجت کو پورا فرماتے ہیں۔ جو بندہ ماہ رجب کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 کام کرتا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ اور تیسرا کام دوستوں، وہ دنیا کی جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے اسے کامیابی، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، آج رب کریم سے اپنی حاجت کو پوری کروانے کے لیے، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے گھر میں ہر طرح کی پریشانیوں مصیبتوں کو ختم کرنے کے لیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ آج آپ نے تیسرے نمبر پر جو کام کرنا ہے وہ اس قرآنی آیت کو عرش الہی کے ساتھ جو لٹکی ہوئی ہے، جو اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے، اللہ کے حبیب کا وظیفہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اب 33 بار 33 ٹائم پڑھنے کا مطلب یہ نہیں، آپ نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ موقع 1 بار ملتا ہے۔ آج ماہ رجب کی 9 تاریخ اور سال کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے، ماہ رجب کا دوسرا جمعہ مبارک ہے۔ کسی صورت بھی اس وظیفے کو ضائع مت کرنا۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ جو میری مائیں بہنیں کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے مردوں کو روزگار نہیں ملتا، ہمارے گھر سے فکر و فاقے ختم ہو جاتے ہیں، ہماری پریشانیاں، رزق کی تنگی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تو آج یہ 3 کام کر لیں۔ آج میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ کو جو وظیفہ بتایا، پہلا کام آپ نے کرنا ہے یا رزاقو کا، دوسرا یا ربنا کا، اور تیسرے نمبر پر آپ نے جو کام کرنا ہے وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھنا ہے۔ اور انشاءاللہ یہ وظیفہ، یہ 3 کام کرنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے۔ صرف 1 بار اس ویڈیو کو لائک اور کم از کم 10 افراد تک صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ دیکھیں دوستو، آپ کی اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے یہ ویڈیو، یہ وظیفہ کسی ضرورت مند، کسی حاجت روا تک چلا جاتا ہے، تو اللہ آپ کو بھی، مجھے بھی، اس کو سب کو برابر کا اجر و ثواب اور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ دوستو، یہ 3 کام صرف رب کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، ایک طریقہ ہے، لیکن اگر آپ رب کریم سے گڑ گڑا کر حاجات کو پوری کروانا چاہتے ہیں تو سجدے کی حالت میں رب کریم کے، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، قریب ہو کر، آنکھوں میں آنسو لیے، گڑ گڑاتے ہوئے، رب کریم سے مانگتے ہوئے، سسکتے ہوئے، سجدے کی حالت میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتا ہوئے، سجدے کی حالت میں 11 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو پڑھ لیجئے گا۔
آج سال کے اور ماہ رجب کے دوسرے جمعۃ المبارک کے دن سجدے کی حالت میں صرف 11 بار استغفر اللہ پڑھنے سے جب انسان کی توبہ قبول ہو جائے گی وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا کیا گیا ہو۔ تو دوستوں، توبہ قبول ہونے کے بعد آپ سجدے کی حالت میں رب کریم سے قریب ہو جاتے ہیں، کچھ مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو 100% گارنٹی سے 100% گارنٹی سے مل جائے گا، مل کر رہے گا، یہ میرا یقین ہے۔ آج ماہ رجب کی 9 تاریخ اور دوسرے جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 کام بتائے گئے طریقے سے کرنے کے بعد دنیا آپ کی کامیابی کا تماشا دیکھے گی۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے خوب دعا کرنی ہے، اپنی پریشانی ساتھیوں بھائیوں بہنوں بتانی ہے۔ اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت اور مقصد کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔